إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے رزق سے متعلق 3 بنیادی باتیں. سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص روزی حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے آل و اولاد کی خوراک مہیا کرنے کے لیے اور چین و سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتی ہے، چین حاصل نہیں ہوتا ہے. ہم پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. کیوں؟ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سی بات ہیں جنہیں اگر ہم اپنی ذہن میں بٹھا لیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے تقدیر پر راضی ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، رضامندی حاصل ہوگی، اور رب العالمین ہمیں جو کچھ دیا ہے اسی پر ہمیں قناعت حاصل ہوگی. اس سلسلے میں کچھ باتوں میں سے 3 بنیادی بات ہیں جنہیں میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی رزاقیت پر کامل یقین ہونا، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا اور یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی ہم سب کا رازق ہے، اللہ رب العالمین ہی ہم سب کو روزی دینے والا ہے، ہم سب کو روزی پہنچاتا، روزی دیتا ہے، وہی روزی کا مالک ہے. جس طرح وہ دیگر چیزوں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا تنہا ہے، وہ اکیلا ہی پیدا کرتا ہے، اکیلا ہی دنیا کا سارا نظام، سارا سسٹم چلاتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بالکل اسی طرح روزی دینے میں بھی، رزق مہیا کرانے میں بھی رب العالمین تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں.
اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 58، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے۔ رب العالمین نے رزاق کہا، یہ عربی زبان کا ایک صیغہ ہے، مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، جس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک وہ بہت زیادہ روزی دینے والا ہے اور زبردست طاقت و قوت والا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی جاندار ہیں، مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہوں، چرند ہوں یا پرند ہوں، زمین میں رہنے والی مخلوق ہوں یا سمندر میں، جتنی بھی طرح کی چھوٹی ہو یا بڑی مخلوقات پائی جاتی ہیں، تمام مخلوقات کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو بھی دابہ ہے، جو بھی چلنے والی چیز ہے، رینگنے والی چیز ہے، چاہے وہ چلتے ہوں یا پانی کے اندر تیرتے ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں اس کے رزق۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کی روزی خود اللہ رب العالمین اپنے ذمے لے رکھی ہے اور پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین رزق کا فیصلہ آسمان میں کرتا ہے، وہاں سے وہ روزی پہنچاتا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 22، کہ تمہاری روزی، تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے۔ یہاں رزق سے کیا مراد ہے؟ جو آسمان میں ہے۔ مفسرین رحمہم اللہ جیسا کہ سعید بن جبیر اور ضحاک رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ الرزق ہنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج، کہ ہاں رزق سے مراد جو آسمان سے پانی برستا ہے، جو اللہ رب العالمین پانی برساتا ہے وہ مراد ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہم اناج ڈالتے ہیں اس سے کوپلیں نکلتی ہیں، پھر اس سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین ہمیں روزی مہیا کرتا ہے۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ رب العالمین آسمان میں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ایک چوتھی آیت میں فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ ہی ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے اور جو تمہیں وفات سے دوچار کرے گا، موت سے دوچار کرے گا، اور پھر موت کے بعد تمہیں دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہاں کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے کسی بھی چیز میں، عبادت میں ہو یا کسی بھی چیز میں، ان سے یہ سوال کرتا ہے رب العالمین هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے جسے تم اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہو، کوئی ایسا ہے جو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انجام دیتی ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سوال کرنے کے بعد خود ہی جواب دے دیا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ذات تو پاک ہے، اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان چاروں آیات میں رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ روزی روٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے ہمیں روزی دیتا ہے، آسمان سے وہ روزی کا اسباب مہیا کرتا ہے۔ اور آج منصوبہ بندی کے نام سے، فیملی پلاننگ کے نام سے ایک حسین نام دے کر اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اپنے بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے مختلف طریقے سے زائل کر دیتے ہیں۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو
تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ سورۃ الانعام آیت نمبر 51 کہ تم اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو تنگی کی ڈر سے، فقر و فاقہ کی ڈر سے. نحن نرزقكم وإياهم ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے. اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 کے اندر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا کہ تم اپنے اولاد کو تنگی کی ڈر سے، فقر و فاقہ کی ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے شک ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ خشیت املاق ای خشیت الفاقہ، املاق کا معنی ہے بیان کیا فقر و فاقہ. وقد كان اہل الجاہلیت یقتلون اولادہم خشیت الفاقہ کہ اہل جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے لوگ، اسلام کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں اسے اہل جاہلیت کہا جاتا ہے. تو وقد كان اہل الجاہلیت یقتلون اولادہم خشیۃ الفاقہ کہ اہل جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے. فوعظهم اللہ فی ذلک واخبرهم اللہ رب العالمین نے انہیں اس سلسلے میں نصیحت کی اور انہیں بتایا، خبر دی، انہیں باخبر کیا ان رزقهم ورزق اولادهم علی اللہ کہ بے شک ان کی روزی روٹی اور ان کے اولاد کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ رب العالمین پر ہے. فقال نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. تو اس آیت کے نازل کرنے کا جو سبب ہے اس کا بھی بیان کر دیا کہ اہل جاہلیت فقر و فاقہ کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے کہ اپنے ساتھ ہماری اولاد بھی کھائے گی، ہم کیسے کریں گے، اس چیز کی وجہ سے جو اپنے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اسی بات پر اس آیت کو نازل کر کے انہیں بھی تنبیہ کی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ یہ انجام دینا، یہ قتل کرنا خطرناک جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ لگائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادات میں، ان کے افعال میں، ان کا اسماء و صفات میں، دیگر چیزوں میں ان کا شریک ٹھہراؤ، یعنی تم شرک کا ارتکاب کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قلت ثم پھر میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدك خشیۃ ان یطعم معك وفی روایت ان یاکل معك کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، کھائے گی، قتل کر دو. یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک جرم ہے. لہذا آج جو ہم فیملی پلاننگ کے نام پہ، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے نام پہ کہ زیادہ بچے ہوں گے تو ہم کیسے کھلائیں گے پلائیں گے، کیسے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے، کیسے ہم اسے اچھی طرح پال پوسیں گے، یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی چال ہے. ایک گھناؤنے عمل کو خوبصورت نام دے کر رائج کر دیا گیا ہے اور آج ہم اس میں ملوث ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو ماں کی پیٹ ہی میں قتل کر دیتے ہیں. یہ نہایت سنگین جرم ہے اور یہ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے جسے رب العالمین توبہ کے علاوہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے بعد اگر سب سے بڑا جرم ہے تو یہی قتل اولاد ہے. تو پتہ چلا کہ ان تمام آیات اور احادیث کے اندر ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی روزی کا مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی ہمیں آسمان سے روزی کا اسباب مہیا کرتا ہے. لہذا ہمیں اس پر اعتماد رکھتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے
اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی جتنا ہو سکے محنت کرنی چاہیے اور اس پر رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی دو باتیں آئندہ اگر موقع ملا تو بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی